اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حضرت حور علیہ السلام کے روضے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ذریعہ حضرت حور علیہ السلام ساری دنیا اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی مکتب فکر کی طرف بھاگ جاتی ہے، لیکن یہ کائنات کا وہ عظیم انسان ہے جسے حور علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ اپنی ساری کائنات حتیٰ جاہ و حشم سرداری ساری دنیا چھوڑ کر حسین غریب کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں اور ساری دنیا کو درس دیتے ہیں کہ دیکھو، سب کچھ لٹا کے اگر حسین مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے کچھ کھویا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک تم زندہ جاوید ہو گئے ہو۔ زیارت کریں۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمۃ الزہراء علیہا السلام والحسن والحسین علیہم السلام الغریب المواسی، اشہد انک جاہدت فی سبیل اللہ ونصرت الحسین علیہ السلام ابن بنت رسول اللہ ووصیت بنفسک وبذلت محجتک فعلیک من اللہ السلام التام السلام علیک یا حر ابن یزید الریاحی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں حضرت نبی اللہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار، جو حلے میں پایا جاتا ہے۔ بہت کم زائرین جو زیارت پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ کسی بھی ٹور کے ذریعے سے وہ یہاں پہ آ پاتے ہیں، چونکہ تمام گروپ والے یہاں لے کے نہیں آتے ہیں۔ یہ ذوالکفل نبی علیہ السلام کا مرقد ہے یہاں پہ، اور مقام امام علی علیہ السلام یہاں موجود ہے۔ آپ تشریف لائیں۔ یہاں پہ صفائی چل رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو مسلسل یہ سارے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں صفائی۔ یہ ذوالکفل مرقد یوحنا الدیلمی، یہ مرقد یوحنا الدیلمی ہے، جہاں پہ تمام اصحاب خضر علیہ السلام کے مراقد ہیں یہاں پہ، اور اسی طرح سے جناب یوشع کا مرقد ہے یہاں پہ۔ جناب یوشع علیہ السلام، تھوڑا اور آگے بڑھیں اگر آپ تو جناب یوسف الربان یہاں موجود ہیں، یہ ان کا مرقد ہے۔ اسی طرح سے اگر ناظرین آپ دیکھیں تو ایک جناب ذوالکفل کے اصحاب میں سے ہیں جناب باروخ، ان کا مرقد ہے یہاں پہ۔ زائرین یہاں تشریف نہیں لا پاتے ہیں چونکہ یہ حلہ ہے، یہاں پہ تقریباً مختصر لوگ آ پاتے ہیں۔ یہ مقام جناب خضر علیہ السلام جو ابھی ہم وہاں سے آئے ہیں، جناب خون علیہ جو ایک اصحاب جناب خضر ہیں، مقام خضر علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے، اور یہ ان کی زیارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جناب خضر کون تھے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں۔ ہم جہاں پہ اس وقت موجود ہیں اس کو مسجد نخیلہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ جناب خضر علیہ السلام کے مرقد ہے، اور مقام علی ابن ابی طالب اور ان کے اصحاب کے مراقد یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ خاص وہ جگہ ہے جہاں پہ جناب ذوالکفل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں لوگ یہاں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ خداوند عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں زائرین یہاں آتے ہیں، اپنی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ یہ کرسی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو، اور یہ خیمہ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا، جہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے جناب خضر علیہ السلام۔
یہ مسجد نخیلہ کی وہ دیوار ہے جس کو سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اب وہ دیوار ابھی بھی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم نبی اللہ کے بعد جو ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تعمیر کی اس کی۔ آج وہ دیوار اسی طرح محفوظ ہے، اسے ختم نہیں کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک ڈیوائیڈر لگا دیا ہے راستے میں، اور اس کے بعد اس دیوار کو ابھی بھی اسی طرح باقی رکھا ہے۔ دوسری دیوار آگے بنائی گئی ہے، نئی تعمیر، لیکن وہ دیوار جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور مولا کائنات نے بنائی تھی، وہ ابھی بھی اسی طرح مومنین کی زیارت کے لیے محفوظ ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا مرقد ہے، جناب خضر علیہ السلام کا مقام ہے، اور جناب یوشع، جناب یوحنا اور جناب فاروق، یہ سارے اصحاب یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہ زیارت ہے جناب ایوب علیہ السلام کی، سب مل کے زیارت پڑھ لیں۔ السلام علی اولیاء اللہ و اصفیاء، السلام علی انبیاء اللہ و احباء، السلام علی انصار اللہ و خلفاء، السلام علی محال معرفت اللہ، السلام علی معادن حکمت اللہ، السلام علی ماسکن مساکن ذکر اللہ، السلام علی عباد اللہ المکرمین الذین لا یسبقون بالقول وهم بامرہ یعملون، السلام علی المستقرین فی مرضات اللہ، السلام علی الذین من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جعلهم فقد جعل الله، أشهد أن لا إني حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم، مؤمن بما آمنتم به، كافر بما كفرتم به، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، الحمد لله رب العالمين، لعن الله عدوكم من الجن والإنس وضاعف عليهم العذاب الأليم، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ حضرت ایوب پیغمبر کی قبر کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جو تقریباً حلہ جاتے ہوئے نجف سے راستے میں پڑتا ہے، اور تمام زائرین یہاں آتے ہیں۔ یہ وہ زیارتیں ہیں ناظرین جو بہت کم زائرین آتے ہیں اور یہاں تک پہنچ پاتے ہیں، جو آپ کی خدمت میں یہ وہ کنواں ہے جو جناب ایوب پیغمبر سے مشہور ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اس پانی کو اپنے اپنے گھروں تک لے جاتے ہیں۔ یہ پانی جو ہے وہ شفا کا سبب بھی ہے، یہاں آ کے لوگ اس پانی کو استعمال بھی کرتے ہیں اور شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے اور اس زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ اب یہ وہ دروازہ ہے، گیٹ ہے جو جناب ایوب علیہ السلام کی قبر تک جاتا ہے۔ الحمدللہ، ہم جناب ایوب کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ راستہ جناب ایوب کی مزار تک جاتا ہے، جناب مزار النبی ایوب۔ یہ دو مینار ہیں، اس کے بعد یہ گنبد۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو جناب ایوب کی قبر تک جاتا ہے۔ هناك ماء بئر الإمام النبي الله أيوب لشفاء المرضى، لشفاء المرض، المريض الشفاء موجود هناك بالبئر مال النبي الله أيوب، هناك هنا مرقد نبي الله أيوب، مرقد نبی اللہ ایوب۔ الحمدللہ، شکراً۔ یہاں پہ زیارت لکھی ہوئی ہے جناب ایوب علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ مرقد ہے جناب ایوب علیہ السلام کا، جہاں پہ ہم اس وقت حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جناب ایوب کی قبر کی زیارت کریں۔ یہ اصل قبر ہے جناب ایوب کی، جو ابھی بھی یہاں موجود ہے، اور ناظرین یہاں آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔
ناظرین یہ بکر ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرقد ہے اور ان کا مزار ہے۔ ابھی دیکھیں یہ گنبد جو ہے وہ ابھی نیا بن رہا ہے، تازہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھیں گنبد بنانے کا طریقہ ان کا، جو تمام پہلے لوہے سے چاروں طرف سے بن رہا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر پھر تلائی اور ملمہ ہوگا، جس کی وجہ سے تلا کی صورت میں نظر آتا ہے گنبد۔ اب یہ محمد ابن بکر ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں یہ دیوار پہ زیارت ہے، ناظرین آتے ہیں یہاں سے زیارت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ مردوں کے لیے ہے مین سینٹری، اور وہ مین سینٹری یہاں سے آپ جو ہے وہ داخل ہوں زیارت۔ هاي الصخرة كان قبل مدفونة داخل القبر. یہ دیکھیں یہ جو ہے پتھر ہے، یہ وہی پتھر ہے جس میں جو قبر کے اوپر اصل لگا ہوا تھا، وہ آج بھی یہ پتھر موجود ہے یہاں پہ، هنا موجود اور اس قبر پہ لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے ما موجود معنی موجود قديم. موجود قدیم، قطع۔ هنا قبر البكر بن علي بن ابي طالب. یہاں پہ بکر ابن علی کی قبر ہے، جو جس کا پتھر آج بھی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے اور دفن یہاں ہے۔ ہاں کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور یہاں پہ دفن ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں جناب ابراہیم نبی اللہ، جہاں پہ ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور سارے زائرین یہ مقام ابھی بھی ہے اسی طرح سے، اور کافی زائرین یہاں پہ آتے ہیں اور مولد نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں۔ اور ناظرین انشاءاللہ ابھی یہاں کی بھی زیارت ہوگی۔ اور یہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑا سا مینار آگے دکھائی دے رہا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے جہاں نمرود نے جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے پھینکا تھا آگ میں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ابھی زیارت، پہلے مولد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، پھر وہ مقام بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ والمستعان۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل۔ یہ دیکھیں یہ اوپر زائرین کے لیے ہے خاص، یہ نیچے وہ جگہ ہے جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ جگہ ہے، دیکھیں آپ زری بنا رکھی ہے یہاں پہ، اور یہ زری اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں زائرین بہت کم آ پاتے ہیں چونکہ یہ مقامات تھوڑا دور ہے کربلا اور نجف سے، حلہ کے طرف ہے، جو مومنین آتے ہیں اور یہاں پہ زیارت کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں وہ جگہ ہے جہاں پہ مولد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس وقت ہم جو ہے وہ جناب بکر ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مرقد کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ دیکھیں آپ یہ راستہ جاتا ہے جناب بکر ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جناب ابراہیم کی ولادت جہاں ہوئی تھی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور ابھی آپ نے زیارت کی۔ اور اب یہ دیکھیں آپ ناظرین کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو قصر نمرود کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پہ وہ علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو دیوار کی شکل میں، کھمبے کی شکل میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نمرود نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منجنیق میں ڈال کر پھینکا تھا، اور یہ قصر نمرود کے نام سے مشہور ہے۔ آج دیکھیں نمرود اتنی بڑی دولت مند، ثروت مند، سب کچھ موجود تھا اس کے پاس، لیکن اس کا قصر، اس کا گھر، اس کا قلعہ
جو بھی آپ کہہ لیں یہ مسمار ہو گیا ہے اور نابود ہو گیا ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں وہ جگہ جہاں پہ جناب ابراہیم پیدا ہوئے تھے آج بھی لوگوں کی یادگار بنا ہوا ہے اور سارے لوگ دنیا سے آ کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ آپ دیکھیں انسان جب اپنے غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا بھی نتیجہ ایک طرف ہے، اور جو خدا کی بارگاہ میں خدائی بندے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، جو ہے ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی جو شریفہ بنت الحسن علیہ السلام کے نام سے معروف ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ راستہ وہاں جاتا ہے اور بہت کم زائرین ہیں جو یہاں تک پہنچ پاتے ہیں، اور کافی اندر یعنی حلے کے بھی اندر کافی یہ دیکھیں ایک راستہ گیا ہوا ہے، اور یہ کنارے سے ایک نہر جاری ہے، یہ نہر بھی وہاں تک جاتی ہے تقریباً۔ ہر طرف آپ دیکھیں آج بھی وہی علاقہ ہے جہاں بھی ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جہاں ہیں، آج بھی یہ سنگلاخ ہے اور دور دور تک کہیں بہت زیادہ آبادی نظر نہیں آتی ہے۔ یہاں پہ ایک مرقد ہے جو جناب شریفہ بنت حسن علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ تمام علماء اور مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شریفہ بنت حسن علیہ السلام۔ السلام علیکم۔ یہ شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مزار آ رہا ہے، اور یہ دیکھیں ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ یہ شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام۔ یہاں پہ دیکھیں آپ ناظرین کہ جہاں پہ شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے روضے پہ مستقل لوگ چلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے اتنی بھیڑ، اتنا مجمع؟ دیکھیں آپ دیوار پہ لگا ہوا ہے نشکر اللہ و نشکر العلویہ شریفہ بنت امام الحسین علیہ السلام بقضاء حوائجنا و نجاح اولادی، یعنی یہاں پہ لوگوں کو شفا ملتی ہے، لوگوں کی قضا جو ہے وہ جو بھی حاجتیں ہیں وہ سب خدا بند عالم جو ہے وہ مستجاب کرتا ہے، اور بہت معروف ہے۔ یہاں سارے دیکھیں خواتین خاص طور سے یہاں پہ جمع ہیں اور اپنی حاجتوں اپنی دعاؤں کو لے کے، اور جگہ جگہ دیواروں پہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ مثلا آپ نے میرے بیٹے کو جو ہے وہ صحیح کیا، اور آپ کے ذریعے سے جو ہے خدا بند عالم کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں دعا مانگی۔ ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ رد الشمس، ہم لوگوں نے مجلسوں میں سنا ہے کہ مولا کائنات کے لیے سورج پلٹا، 2 انگلیوں سے اشارہ ہوا اور سورج جو ہے وہ پلٹ آیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا کائنات نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور سورج پلٹا۔ انشاءاللہ ابھی ہم اندر جائیں گے۔ یہ دیکھیں ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ مقام کون سا ہے جہاں پہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انگلیوں کا اشارہ ہوا اور یہ سورج پلٹ کے آ گیا۔ اب اس وقت ہم جو ہے وہیں پہ موجود ہیں، آپ دیکھیں یہی وہ مقام ہے جہاں پہ رد الشمس ہوا تھا۔ یہ خاص وہ مقام ہے جہاں مولا کائنات علیہ السلام کھڑے تھے اور یہاں سے انگلی کا اشارہ کیا اور سورج پلٹ کر امام کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا اپنی منزل پہ آ گیا۔ هذا المكان مكان مرد الشمس رد لأمير الشمس. المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعدما أتوا من حرب صفين صفين فأرادوا يصلي بين النهرين يصلي بين النهرين فقالوا لهم لا أصلي بين النهرين لأن الأرض مخسوفة في من قبله 3 مرات
لا يصلي بها لا نبي ولا وصي نبي. فالقوم قالوا له أنت ليس بوصي. فقال لهم اذهبوا وصلوا، فصلوا بمفردهم. فأتى أمير المؤمنين إلى هذه الأرض، ففات وقت صلاة الظهر، فأشر بيده فرد الشمس من مكانه. فرما رہے ہیں کہ جنگ صفین سے واپسی پر جو ہے وہ یہاں پہ مقام مولائے کہناتا ہے. ابھی دیکھیے ایک دوسرے چچا ہیں، یہ بھی فرمانا چاہ رہے ہیں یہ مقام کون سا ہے. یہ بھی عرب ہیں یہاں کے رہنے والے. جی بعد معركة النهروان انتهت، جاء الإمام علي سلام الله مع جيشه إلى المنطقة أرض بابل. قال إن هذه الأرض مقصوب بها 3 مرات ويخشى عليها من إتمام الرابعة إنها أرض نجسة. فقال لهم من أراد منكم فليصلي أن يصلي، لا يحل لنبي أو وصي نبي أن يصلي فيها. فتركهم إجاء نهر الفرات. شاف جمجمة قال يا كركرة أين طريق المعبرة؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یہ آپ دیکھیں السلام علیکم یا قاسم الایمان والعطا. یہ جناب قاسم وہ ہیں کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں اور امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے. بہت کم معروف لوگ نہیں جانتے. یہ بھی جو ہے وہ خاص مقام ہے جو یہاں پہ زیارت کے لیے معمولاً جو ٹورس والے ہیں اور جو قافلے والے ہیں وہ نہیں لا پاتے ہیں. اور یہ ایک الگ مقام ہے جناب قاسم کا. انشاءاللہ آپ مشرف ہوں بالزیارہ. یہ سامنے زری ہے جناب قاسم کی. اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی دعوت مستجاب کہلاتے ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنی دعائیں طلب کرتے ہیں. یہ پورا راستہ ہے جناب قاسم کے مرکز تک آنے کا. اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے گیٹ انٹری گیٹ ہے. اگر یہاں سے ہم جائیں تو جوتے وغیرہ رکھ کے یہاں سے انٹری ہے. یہ اصل زری کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا بڑا روضہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں یہ. اور ان کے لیے ہے کہ جس نے بھی جناب قاسم کی زیارت کی کہانی زیارت علی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. یہاں دیکھیں ان کی زیارت بھی لکھی ہوئی ہے. السلام علی رسول رب العالمین، السلام علی علی امیر المومنین، السلام علی فاطمہ سید نساء العالمین، السلام علی الائمۃ المعصومین، السلام علی الوفی القاسم علیہ السلام، السلام علیک یا اخر رضا وصلی الکاظم، السلام علی جدک المصطفیٰ، السلام علی ابیک المرتضیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے اور اس کے بعد پھر یہ گیٹ سے داخل ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اس طرح سے یہ زری ہے بالکل زری بہت بڑی. ادھر بھی دیکھیں آپ یہ زیارت گاہ کے لیے بنایا ہوا ہے اور اس طرف بھی. اور یہ مستقل زری ہے. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں آپ کا نام جناب قاسم ابن موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو امام رضا کے سگے بھائی ہیں. آپ ان کی قبر کی نزدیک سے زیارت کریں. یہ دیکھیں آپ بالکل نزدیک سے زیارت، اس سے قریب اور زیارت نہیں ہو سکتی. الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ان زیارات سے بھی مشرف ہو سکے اور آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ رہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں یہ زری اتنی عالی شان زری جو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں امام رضا جو مشہد میں ہیں ان کے بھائی ہیں. آپ کا نام قاسم ابن موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بڑی وسیع اور عریض جگہ ہے یہ. آپ اگر دیکھیں گے تو ناظرین ادھر دیکھیں ادھر پورا ہال ہے الحمدللہ. ادھر بھی ہے اور اسی طرح سے ادھر بھی آپ دیکھیں کافی انتظام ہے. انتظامات اچھے ہیں یہاں پہ اور جبکہ زائرین کم یہاں پہ آ پاتے ہیں. آپ سب زیارت کریں.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ جناب زید ابن علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ یا زید الصائر، یہ جناب زید علیہ السلام، دیکھیں آپ یہ پورا صحن ہے جناب زید کے مزار کا. صحن کافی بڑا ہے ماشاءاللہ، اور یہاں پہ یہ جناب زید امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، اور یہ جناب زید علیہ السلام کا روضہ، ان کا لقب ہے زید شہید. انہوں نے قیام کیا تھا اور اس کے بعد کوفے میں ان کی شہادت ہوئی، انہیں صلیب دی گئی، پھر انہیں جلا دیا گیا، اور بہت ساری روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں. اس کے بعد ان کا مدفن آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ذریع ہے مبارک جناب زید علیہ الصلوۃ والسلام، جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں. انہوں نے قیام کیا. ان کے لشکر کا شعار تھا، نعرہ تھا، یا موصیف یا منصورو. آپ دیکھیں یہاں سے یہ زیارت جناب زید کے مزار کی، قبر کا بھی منظر آپ کو دکھاتے ہیں جو بہت قریب سے. آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں کہاں کہاں اور کس کس طرح سے مدفون ہیں. یہ اطراف حلہ جناب زید علیہ الصلوۃ والسلام جو امام محمد باقر، انہی سے ایک فرقہ منحرف ہو کے زیدیہ بنا ہے، جو ان سے منحرف ہو گیا. آپ زیارت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم آپ دیکھیں شہید محمد باقر الصد جو صاحب حلقات ہیں، جو حوزے میں کتاب چلتی ہے حلقہ، اس کتاب کے مصنف بھی ہیں آپ، اور آپ کی یہ کتاب دنیا کے تمام حوزات علمیہ میں چلتی ہے. ان کے مرقد پہ اس وقت ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہ مرقد آیت اللہ سید باقر الصدر علیہ الرحمہ کی قبر یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی قبر ہے جو فرشان موجود ہے. یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے ظالم حکومت اور جابر حکومتوں کے سامنے بھی اپنا گھٹنا نہیں ٹیکا اور ڈٹ کر ان کے مقابلے میں کھڑے رہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ، یہ آیت ان کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ آیت اللہ سید باقر الصدر علیہ الرحمہ ہیں. ان کے بہت زیادہ کارنامے عراق کے اندر موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. من هذا؟ السيد محمد باقر الصدر، أحد مؤسسين حزب الدعوة الإسلامي. حزب الدعوة الإسلامي المؤسس، مؤسس حزب الدعوة الإسلامي. رحمه الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.